نہیں چھوڑے گا. اس نے انٹروڈکشن کروایا پیغمبروں کے ذریعے اپنا کہ مجھے پہچانو, میری یہ تعریف ہے, میری یہ صفات ہیں. پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اللہ کا انٹروڈکشن ہے, اللہ کا تعارف ہے. پھر اس میں اللہ نے بتایا کہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. اور اللہ نے ہمیں ہمارا ہدف بھی, میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں, اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے, تمہیں اپنی زندگی کا ہدف خود متعین کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا, کیوں بنایا میں خود بتا دیتا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی پیدا کی. مائیکل جیکسن کو 50 سال میں موت کس نے دی؟ میں نے دی. تمہیں حیات کس نے دی؟ میں نے دی. تو میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اور آزمائش کے بعد پھر رزلٹ اناؤنس ہوگا قیامت کے دن. جو اچھا کر کے اچھا بن کے آئے گا اسے جنت, خوبصورت جنت دوں گا عیاشی کے لیے, اور جو برا کر کے آئے گا اس کو جہنم کی آگ میں دھکیلوں گا. یہ تمہارا ہدف ہے, لہذا پلاننگ کرنی ہے تو اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر زندگی کی پلاننگ کرنی ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہدف بنایا, تمہاری سعی, تمہاری کوشش ضائع. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی محنتیں برباد, آخرت میں ان کی محنت کا کوئی حصہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. اب آخری بات, اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے اچھا بننے کے لیے, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اب گوٹ آ کے اٹک جائے گی, اے اللہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ غیر مسلم کہتا ہے ہمارا مقصد اچھا بننا نہیں ہے لیکن ہمیں اچھا بننا چاہیے. چاہیے تو وہ بھی مانتے ہیں نا. گورا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا شہری بن کے زندگی گزارنی چاہیے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اچھے تو وہ بھی بننا چاہتے ہیں, اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد پیدائش کا مقصد تو کوئی ہے ہی نہیں, ویسے ہی آ گئے, اتفاق سے آ گئے, آ ہی گئے تو ذرا اچھے تمیز سے زندگی گزار لو. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی آپ ٹرین میں, کسی بھی ٹرین میں بیٹھ گئے, ہدف کوئی تھا نہیں کہ میں نے پشاور جانا ہے کہ ملتان جانا ہے, وہ ویسے کسی نے چڑھا دیا چلو پشاور چلے جاؤ, ٹھیک ہے نا, ہدف تو کوئی ہے نہیں. لیکن اب جب جا ہی رہے ہیں تو ذرا تمیز سے چلے جائیں, اچھے بن کے, ایک دوسرے کا احترام. اسی وجہ سے گورا کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے ہیں, بھائی اچھے, تھینک یو تھینک یو, بار بار. ہمارے ہاں پہلے بھی گالی, درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. یہ گالیاں ہمارے الحمدللہ بہت ہیں. ہو سکتا ہے انگریز بھی دیتے ہو, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہو, ترجمہ نہ آتا ہو سکتا ہے. انگلش میں تو گالی بھی ایسا لگتا ہے کوئی سائنس کی بات کر رہا ہے. تو اب جو مذہب کو مانتے ہیں اور نہ ماننے والوں میں فرق سمجھ میں آیا. نہ ماننے والے کہتے ہیں کوئی ہدف نہیں ہے, خود ہدف متعین کرو. ماننے والے کہتے ہیں ہدف ہے, وہ کیا ہے؟ آزمائش, اچھا بن کے زندگی گزارنی ہے, اس کا رزلٹ بھی ہوگا. دوسرا فرق سمجھو, دوسرا فرق, اچھا مذہب کہتا ہے, مذہب کو ماننے والے, اسلام کو ماننے والے کہتے ہیں اچھا وہ جس کو خدا کیا کہے اچھا. اچھے کو ہم خود ڈیفائن بولو نہیں کر سکتے. گورا کیا کہتا ہے؟ اچھے اور برے کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن کرے گی, اچھے اور برے کا فیصلہ قومی اسمبلی کرے گی, اچھے اور برے کا فیصلہ جو بڑے بڑے ذہین دماغ ہیں وہ کریں گے. سمجھتے ہو اس فلسفے میں فالٹ کیا ہے؟ کہ جب آپ لوگوں کے حوالے کر دو گے کہ وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کریں, تو اگر اسمبلیوں میں شراب پینے والے زیادہ ہوں تو وہ شراب کو اللیگل قرار دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ خدا کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. خدا نے جب قانون نازل کیا اس نے شراب کو نجس, ناپاک اور پلید کہہ کے ہمیشہ کے لیے برائی کی فہرست میں داخل کر دیا. لیکن دنیا کی مہذب قوموں میں جب شراب کے بارے میں ڈیبیٹ ہوئی وہ شراب پہ پابندی نہیں لگا سکے, کیونکہ جو شراب کے بارے میں بحث کر رہے تھے, قانون سازی کر رہے تھے, ان میں 99.9% جو جب ان کی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو پی کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اسی لیے قرآن کہتا ہے ومن احسن من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. ان کی اسمبلیوں میں جب زنا کی بات آئی، اسلام نے، قرآن نے بتا دیا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. لڑکی راضی بھی ہو تو یہ پلید اور گندا عمل ہے. نکاح کے علاوہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا کوئی راستہ بولو نہیں ہے. لیکن ان ملکوں میں کیا ہوا ہے، جب اس پہ بات چلی ہے، جب اس پہ قانون سازی ہوئی تو 99% لوگ کیا کر چکے تھے شادی سے پہلے؟ زنا. ہر ایک کی گرل فرینڈ ہے. ہو سکتا ہے اسمبلی میں اجلاس تک پہنچانے کے لیے گرل فرینڈ ہی چھوڑنے آئی ہو. وہ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ کیا ہے؟ وہ بنا سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، کیا ہو گیا؟ شکر کرو اللہ نے مذہب دیا ہے ہمیں، کیونکہ وہ معاشرہ، آپ کو پتا ہے 1998 یا 90 تک ہومو سیکشولیٹی امریکہ میں ایک گندی بیماری سمجھا جاتا تھا، نفسیاتی بیماری. امریکہ جیسے لبرل کنٹری میں بھی کہ یہ بیمار آدمی ہے جس کو لڑکا ہو کے لڑکوں میں رغبت ہے. لندن میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ ایسے لوگ بیمار سمجھے جاتے تھے کہ یہ نیچر سے ہٹ گئے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے، اب اگر کوئی ہومو سیکشولیٹی کا عادی ہے اس کو UK کا ویزا ٹھک کر کے ملتا ہے. ہمارے پاس تو کالز آتی ہیں کہ حضرت ہم اپنے آپ کو یہ رکھوانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ویزا مل جائے. میں کہتا ہوں خدا کے بندو، اتنی بڑی گالی تم اپنے ذمے لے رہے ہو. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اسمبلیوں میں جو قانون پاس کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثریت اس جرم میں پہلے مبتلا ہو چکی ہے. وہ اپنا مفاد سامنے رکھ کر قانون بنائیں گے. خدا کسی کا مفاد، خدا کا ذاتی مفاد کسی قانون میں نہیں ہے.